السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1149۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1150۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کی نظر ایک رسی پر پڑی جو دو ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے باندھی ہے، جب وہ نماز میں کھڑی کھڑی تھک جاتی ہے تو اس سے لٹکی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ رسی نہیں ہونی چاہیے، اسے کھول ڈالو۔ تم میں ہر شخص کو چاہیے جب تک دل لگے نماز پڑھے، تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1151۔ میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ فلاں خاتون ہے جو رات بھر نہیں سوتی۔ ان کی نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے تھکتا ہی نہیں، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1152۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دی۔ اور ہشام بن عمار نے کہا کہ ہم سے عبدالحمید بن ابو العشرین نے بیان کیا، ان سے امام اوزاعی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن حکم بن ثوبان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اسی طرح پھر یہی حدیث بیان کی۔ ابن ابی العشرین کی طرح عمرو بن ابی سلمہ نے بھی اس کو امام اوزاعی سے روایت کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1153۔ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں حضور، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گی اور تیری جان ناتواں ہو جائیں گی۔ یہ جان لو کہ تم پر ہمارے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی، اس لیے کبھی روزہ بھی رکھو اور کبھی بلا روزے کے بھی رہو، عبادت بھی کرو اور سو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1154۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت۔ پھر یہ پڑھے، ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما، یا یہ کہا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1156۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خواب دیکھا کہ گویا ایک گاڑھے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ ہے، جسے میں جنت میں جس جگہ کا بھی ارادہ کرتا ہوں تو یہ ادھر اڑا کے مجھ کو لے جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جیسے 2 فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے دوزخ کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک فرشتہ ان سے آ کر ملا اور مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، اور ان سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1157۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، کاش رات میں بھی نماز پڑھا کرتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہمیشہ رات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1158۔ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کے ہونے پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے شب قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1159۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر رات کو اٹھ کر آپ نے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں صبح کی اذان و اقامت کے درمیان پڑھی، جن کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فجر کی سنتوں پر مداومت ثابت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1160۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنت رکعتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1161۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ چکتے تو اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ مجھ سے باتیں کرتے، ورنہ لیٹ جاتے جب تک نماز کی اذان ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1163۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نہ پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1164۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں جب دعوت میں آئے تھے
2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر واپس تشریف لے گئے۔